السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی خوشیوں میں اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ جو خوشی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کے اس کو منانا چاہیے۔ وہ چاہے ہماری آزادی کا دن ہو، وہ چاہے ہمارے بچوں کا کوئی ایونٹ ہو، ہمارے گھر کا کوئی ایونٹ ہو، یا کوئی بھی موقع ہو، عید ہو یا کوئی بھی تہوار ہو۔ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے اور ہمیں اس میں اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کے پھر اس خوشی کو گزارنا ہے یا اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہم جتنے بھی پریکٹسنگ بن جائیں، ہم اس چیز کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم اگر پیچھے چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد جو بھی ہماری شادیاں ہوں گی یا ہمارے کوئی بھی خوشی ہوگی اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی لے کے ہم برکت کی امید رکھیں، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی شادیوں پہ ڈانس پلے کریں اور گانے بج رہے ہیں اور پھر ہم امید کرتے ہیں اس شادی میں بہت برکت ہوگی، اس دولہے پر اس دلہن پہ بہت رحمتیں برسیں گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہمیں خود بھی پتہ ہے ہم اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے امید کر رہے ہیں کہ ان شادیوں میں برکت ہوگی یا یہ بچے آگے سے خوش رہیں گے؟ میں نے بہت ساری ایسی پریکٹسنگ مسلمس فیملیز دیکھی ہیں جس میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز روزے کی پابندی کی جاتی ہے، لیکن جب ان کے ہاں شادیاں آتی ہیں، کوئی ایسا تہوار آتا ہے تو سارا کچھ ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف دنیا داری کی جاتی ہے، دین کو بالکل پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ پردہ بھی کوئی چیز ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہمیں بجا لانے ہیں، ہمیں یہ ایونٹ گزارنے کے بعد نماز پڑھنی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے یا ہم نے مرنا ہے۔ بہت سارے والد، بھائی، ماموں، بہت سارے ایسے محرم رشتے اور نامحرم رشتوں کے بیچ میں ہماری اپنی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں جس کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ انہیں نامحرم دیکھ رہے ہیں، یا محرم کے رشتوں کے سامنے بھی اس طرح سے ڈانس پلے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہی باپ اور وہی بھائی جب گھر سے نکلتی ہیں لڑکیاں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ لیں، اور جب وہ شادیوں پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں تو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایون کے بعض اوقات تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود ساتھ میں مل کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہمیں ہر حال میں قائم رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم بعد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر کیا آپ کے ضمیر کی حالت ہوتی ہوگی؟ کیا آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے؟ آپ یہ سب کرنے کے بعد نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کیا سکون محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے رابطہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے؟ بے چینی نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہوگی۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان چیزوں کو ختم کیجئے اور اپنے شادیوں میں اور اپنے گھر کے ایونٹس پہ اور اپنے بچوں کے ایونٹس پہ ان خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلمز کہتے تو ہیں لیکن ثابت نہیں کرتے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اکیلے کمرے میں تو ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے اور تلاوت بھی کر لیں گے، لیکن اصل ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا تب پتہ چلتا ہے جب ہم دنیا داری کے معاملات میں آتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے۔ اور ایمان تو ویسے بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب اس طرح کے گناہوں میں پڑتا ہے تو اس کا جو ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پریکٹسنگ مسلمز ہیں اور پریکٹسنگ مسلمز بن کے رہیں، اور جو نہیں بھی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور جن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کی کوشش دیکھی جائے گی، آپ اگر ذرا سی بھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک کھٹا پہاڑ نہیں چاہیے ہوتا آپ کی نیکیوں کا کہ آپ کہیں کہ میں کر لوں گا اور ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ایک کر کے سیڑھی چڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ بات آپ لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے، اور پلیز اس پہ
خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. اور اگر ہمارے اس طرح کے ایونٹس پہ کل کو قیامت کے روز ہمارے یہ ایونٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلے کیے جائیں تو ہم کیا منہ دکھائیں گے انہیں کہ ہم ان کی امتی ہو کر اس طرح کے ایونٹس کرتے تھے اپنی زندگیوں میں، اور پھر ہم اپنی بچوں کی زندگیوں میں خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں خیر بھی ہو، برکت بھی ہو، ان کی اولادیں بھی نیک ہوں. اور ہم خود انہیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم انہیں جو سکھا کے جائیں گے وہ وہی پلے کریں گے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 اپنی شادیوں کو دین کے مطابق کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کے بچوں کی زندگیوں میں بھی برکت ہو، رحمت ہو، اور وہ اچھی زندگی گزاریں، دیندار زندگی گزاریں اور خوشیاں منائیں، لیکن اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے، اس کو کراس کرتے ہوئے نہیں. اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں، انہیں نماز کی تعلیم دیں، انہیں دین کی تعلیم دیں، اور انہیں اللہ سے جوڑیں. ان کی بنیادیں اس حد تک مضبوط کر دیں کہ وہ آپ کے بغیر ہر جگہ رہ سکیں. انہیں پتہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رہیں نہ رہیں، اللہ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا، اور وہی ایک ساتھ رہنے والا ہے ہمیشہ.